अजीज तलबा और तालिबात, आइए अब हम सबक कौमी इत्तेफाक का दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। सबक के मुताले से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दीगर असबाक की वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलती रहें। अब हम सबक का मुताला शुरू करते हैं। नहायत अफसोस और नादानी की बात है। नादानी मतलब बेअक़ली की बात है, बेवकूफ़ी की बात है कि हम किसी से ऐसे अमर में अदावत रखें, यानी किसी ऐसी बात पर दुश्मनी रखें जिसका असर खुद इसी तक महदूद है और हमको इससे कुछ भी ज़रूर नुकसान नहीं, यानी जिससे हमारा कोई नुकसान ही नहीं है, हम इस बात पे भी किसी से दुश्मनी बनाए रखें। जो हिस्सा के इंसान में इसके अबनाए जिन्स का है, इससे हमको गर्ज रखनी चाहिए, और वो हिस्सा आपस की मोहब्बत, बाहमी दोस्ती, एक दूसरे की इआनत मतलब मदद, एक दूसरे की हमदर्दी है, जिसके मजबूए का नाम कौमी हमदर्दी है। यानी हम सब अगर एक दूसरे के साथ मोहब्बत, आपस में दोस्ती रखें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करें, तो यही असल में कौमी हमदर्दी है। यही एक तरीक़ा है जिससे खुदा के हुक्म की भी इताअत और आपस में बरादराना बर्ताव, कौमी इत्तेफाक और कौमी हमदर्दी कायम हो सकती है, जो कौमी तरक्की के लिए पहली मंजिल है। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी कौम तरक्की करे, तो उसकी जो पहली मंजिल है वो यही है कि हम आपस में इत्तेफाक के साथ रहें, इत्तेहाद के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे के दोस्त बनकर रहें, और हमारा सलूक, हमारा बर्ताव, हमारा रवैया एक दूसरे के साथ अच्छा होना चाहिए। ये बात हमको भूलनी नहीं चाहिए कि इन रूहानी भाइयों के सिवा, रूहानी मतलब जो हमारे हम मज़हब हैं, ठीक है, और भी हमारे वतनी भाई हैं, जो हमारे वतन में रहने वाले लोग हैं, जो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, गो वो हमारे साथ इस कलमे में, यानी कलमे तौहीद जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, जिसने हमें हम मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ फ़िरकों मतलब ग्रोहों को एक कौम और आपस में रूहानी भाई बना दिया। यानी तमाम मुसलमान आपस में कलमे की वजह से भाई भाई है ना। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है, वो लोग शरीक नहीं है। कौन? जो वतन में रहने वाले दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, मगर बहुत से तमद्दुनी अमूर में, जिनमें हम और वो मिसल भाइयों के शरीक है। तमद्दुनी मतलब जो मुआशरती हैं, जो हमारी सोसाइटी में होते हैं, जो हमारे रहन सहन के ख़ास तरीके हैं, ठीक है, वो उनमें हमारे साथ शरीक है, क्योंकि हमारे मुल्क में रहते हैं। हमारा उठना बैठना, हमारे कारोबार, दीगर दुनियावी मामलात तो उनके साथ हैं। हमसाए का अदब हमारे मज़हब का एक जुज़्व है। यानी इस्लाम जो है वो हमसायों के हुकूक की बहुत तलकीन करता है, और वो हमारे, लाजिम बात है, मज़हब का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। और यही हमसाएगी वुसअत पाते पाते हम मुल्की और हम वतनी की वुसअत तक पहुँच गई है। अब सर सैयद अहमद ख़ान यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है कि भाई अपने हमसायों के हुकूक का ख्याल रखें, तो कहते हैं कि यही जो हमसायगी है, या वुसअत पाकर अपने जो वतन में रहने वाले दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, वहाँ तक आ गई है कि वो भी एक तरह से हमारे हमसाई हैं, जो हमारे वतन में रहते हैं, गो वो हमारे मज़हब के नहीं हैं। तो उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उनका इज़्ज़त और एहतराम भी हम पर लाजिम है। तमाम उमूर इंसानियत में जो तमद्दुन और मुआशरत से ताल्लुक़ रखते हों, ठीक है जी, तमद्दुन मुआशरत, तमद्दुन वही रहन सहन के तरीके हैं, और मुआशरत मतलब जो इज्तिमाई ज़िंदगी है, जो सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। तो कहते हैं कि एक दूसरे के मददगार हों, आपस में सच्ची मोहब्बत, सच्ची दोस्ती और दोस्ताना बुर्दबारी रखो। इत्तेफाक की खूबियाँ लोगों ने बहुत कुछ बयान की हैं, और वो ऐसी ज़ाहिर है कि कोई शख्स इत्तेफाक से भी इनको भूल नहीं सकता। बहुत बड़े बड़े वाक़यात दुनिया में गुजरे हैं, जिनको पुरानी तारीखें याद दिलाती हैं, और जिनकी याद से एक अजीब असर हमारे दिलों में होता है। वो सब बाहिमी इत्तेफाक का नतीजा। यानी तारीख़ी वाक़यात पर अगर गौर करें, जो बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, तो उनकी बेस जो है वो आपस का इत्तेफाक था, इत्तेहाद था, यूनिटी थी। बाहिमी इत्तेफाक से ऐसा कवी और ज़बरदस्त जज्बा पैदा होता है। कवी मतलब ताकतवर, मजबूत, कि बड़ी से बड़ी क़ुव्वत का मुकाबला करता है। इस वक्त तालीम याफ्ता दुनिया में जो कुछ तरक्की है, या मुहज़्ज़ब मुल्कों में जो कुछ ताकत है, वो सब इत्तेफाक की बदौलत है। मुहज़्ज़ब मतलब तहज़ीब याफ्ता, सिविलाइज्ड, शाइस्ता,
ایسے جو ممالک ہیں ان میں اگر جو کچھ بھی ترقی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، وہ تمام کی تمام کس وجہ سے ہے؟ اتفاق کی وجہ سے ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی مذاہب کے رہنے والے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں۔ بعض قابل ادب بزرگوں کا قول ہے کہ جس طرح اصلی دوستی دنیا میں ناپید ہے، ناپید نہ ہونے کے برابر ہے یا پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے، اسی طرح آپس کا اتفاق بھی ناممکن ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ تمام انسانوں کی طبائع اور ان کی اغراض، طبائع مطلب طبیعت، ٹھیک ہے، یعنی ان کا مزاج، ان کی سوچ، اور ان کے اغراض مطلب غرض، مقاصد مختلف ہیں، تو ضرور ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں۔ کوئی قوم مہذب یا نامہذب ایسی نہیں پائی جائے گی، مہذب مطلب سویلائزڈ شائستہ، اور نامہذب مطلب انسویلائزڈ غیر شائستہ، جس میں باہم حسد و نفاق، عداوت اور باہمی حقارت نہ پائی جاتی ہو۔ حسد جلسی کو کہتے ہیں، نفاق نا اتفاقی کو کہتے ہیں، عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، اور باہمی حقارت آپس کی نفرت کو کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بات سچ ہے، مگر جس اتفاق پر ہم بحث کرتے ہیں وہ شخصی اتفاق نہیں ہے، شخصی مطلب ذاتی یا ایک فرد کا نہیں ہے، بلکہ قومی اتفاق ہے، پوری قوم کا ہے۔ ہمارے آپس میں بمقتضائے بشریت، گو کیسا ہی نفاق ہو، بمقتضائے بشریت یعنی انسانی تقاضوں اور ضروریات کے مطابق کیسا ہی نفاق ہو، یعنی کیسی نا اتفاقی ہو، جو خدا کے نزدیک ایک سخت گناہ یا قومی برائی کا اثر تمام قوم کے لوگوں پر پہنچتا ہے۔ یعنی سمپل سی بات ہے کہ آپس کی جو نا اتفاقی ہے اس کا اثر بھی جو ہے وہ قوم پر پہنچتا ہے۔ اس لیے جلب منفعت یعنی نفع حاصل کرنا یا دفع مضرت یا نقصان سے بچنے میں سب لوگ متفق ہو جاتے ہیں، ایگری ہو جاتے ہیں، اور شخصی تنازعات کا اس وقت کچھ اثر باقی نہیں رہتا ہے۔ اس زمانے میں جو سب سے بڑا سبب ہماری قوم کے تنزل کا ہے، زوال کا ہے، ڈکلائن کا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم میں قومی اتفاق کا خیال نسیم منسیہ ہو گیا ہے، یعنی ہم نے اس کو بھلا دیا ہے، ہم نے اس کو فراموش کر دیا ہے، ہم بھول چکے ہیں کہ قومی اتفاق بھی کوئی چیز ہے۔ کسی کو بجز ذاتی منفعت کے، بجز مطلب سوائے ذاتی منفعت یعنی اپنے ذاتی فائدے کے، قومی بھلائی یا قومی منفعت کا خیال بھی نہیں آتا۔ یعنی قوم کا خیال تو بعد میں آئے گا نا، پہلے اپنا جو ہے وہ خیال سوچتا ہے، اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض مد نظر ہوتا ہے۔ کسی نے کوئی کام کرنا بھی ہے قومی منفعت کا تو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ بھی اس میں میرا کیا فائدہ ہے، اور قومی بھلائی کے پردے میں اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ یہ ظاہر یہ کرنا چاہتا ہے یہ دیکھیں یہ قوم کی مطلب اس میں بھلائی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں اس میں اپنا فائدہ ہوتا ہے، وہ تو قومی بھلائی کا پردہ اس نے اوپر ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری قوم میں نیکی کا خیال نہیں ہے، نہیں، ان میں بہت کچھ نیکی ہے، اور بہت سے نیک کام ان سے ہوتے ہیں۔ کیسی کیسی عالیشان مسجدیں، کیسے کیسے عالیشان امام باڑے، کیسی کیسی نفیس خانقاہیں ان کی نیکی کی یادگار موجود ہیں۔ خانقاہیں مطلب یہ جو صوفی اور درویش لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے وہاں پہ عبادات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی محفلیں کرتے ہیں، ان کو خانقاہیں کہا جاتا ہے۔ اب بھی ہر شہر اور ہر قصبے میں دیکھو گے کہ لوگ کس قدر خیرات کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حج و زیارت میں روپیہ خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں۔ کوئی ایسا کام جس میں ان کی دانست میں مذہبی نیکی ہو، دل و جان سے اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دانست میں یعنی ان کی سمجھ کے مطابق، ٹھیک ہے، ان کی عقل یا ان کے خیال کے مطابق، بھئی یہ مذہبی طور پر اچھا ہے، یہ نیکی کا کام ہے، تو جناب پورے یعنی کہ دل و جان سے خلوص کے ساتھ اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سب لوگ قبول کریں گے کہ اس نیت سے ایک کام کیے جاتے ہیں کہ قیامت میں ان کو اس کا بدلہ ملے گا، اور روز حشر میں ان کو ثواب حاصل ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ اگر میرا یہ خیال صحیح ہے تو در حقیقت یہ سب کام خود غرضی اور ذاتی منفعت کے ہیں۔ ٹھیک ہے، سر جمال خان کہتے ہیں کہ یہ سارے کام جو ہیں جو آپ اوپر کرتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں وہ بنواتے ہیں، اور دیگر مذہبی جو چاہے وہ تعمیرات کرتے ہیں یا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ خود غرضی اور ذاتی منفعت کے ہیں، اپنے فائدے کے ہیں، نہ ابنائے جنس کی بھلائی اور قومی ہمدردی کے۔ اس میں اپنے ارد گرد لوگوں کی یا قوم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ اتنی نیکی کرنے کا مقصد کیا ہے
کہ بھی میں بخشا جاؤں، قیامت کے دن میرا فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے. جب تک ہمارے دل میں یہ جوش پیدا نہ ہو کہ جو کام ہم کریں وہ قوم کے لیے کریں نہ ثواب آخرت کے لیے، یعنی جب تک ہمارے دل میں یہ جوش پیدا نہیں ہوگا کہ ہم کوئی بھی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، اس میں مطلب مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ صرف میں اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، اس وقت تک قومی ہمدردی کا جوش پیدا نہیں ہو سکتا. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان ثواب کے کاموں کو برا جانتا ہوں یا ان کی کچھ حقارت کرتا ہوں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اصلی قومی ہمدردی کو ذہن نشین کرنے میں کوشش کروں اور دوسرے کاموں سے جو امتیاز ہے اس کو بتلاؤں. امتیاز ہے، فرق ہے کہ بھئی قومی ہمدردی ایک اور چیز ہے، ذاتی منفعت جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے. اور یہی اصل بات ہے کہ انسان جو ہے وہ قومی ہمدردی کو جو مد نظر رکھ کر کام کرے گا تو اس کی جو ذاتی منفعت ہے وہ خود بخود جو ہے وہ پوری ہو جائے گی.